بھائی نے گزارش کی تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہم حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی سیرت پر بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی فرمائش پر لبیک کہتے ہوئے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت ساری باتیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کی جاتی ہیں اور کچھ غلط فہمیاں بھی عوام میں حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر پائی جاتی ہیں۔ کچھ کتابیں جو ہے وہ چھوٹی موٹی مارکیٹ میں دیکھنے کے لیے ملتی ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے ساتھ ساتھ ایسی بیماریوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے حوالوں سے جو صحیح جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئے اور جو غلط فہمیاں ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو لے کر وہ غلط فہمیاں دور ہو، اور یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت پاک سے جو درس اور جو سبق نکل کر آتا ہے ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید برہان رشید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ کریم نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورہ انبیاء پارہ 17 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84۔ یہ 17ویں پارے میں ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کا 17واں پارہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ میں پیش کی ہے۔ اب ان کی سیرت پر بات کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک سے آپ نے سنا ہوگا یا سنتے ہیں کہ آپ کی دو بیویوں سے دو الگ الگ نبی اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہلیہ، ان سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جن کا تذکرہ اکثر قربانی کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے تھیں۔ یہ لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی قوم پر ایک بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔
تو آپ کی جو والدہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور بے مثال حسن بھی عطا فرمایا تھا، اولاد کی کثرت، بے شمار مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، ابلیس جو تھا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت کو دیکھ کر وہ یہ کہتا تھا کہ جو اللہ کا محبوب ہے تو وہ اتنی دولت کیسے وہ جمع کر سکتا ہے، لہذا الزام اس نے لگایا کہ یہ جو ہے محبت کرتے ہیں اپنے مال و دولت سے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش لی اور جواب دینا چاہا کہ نہیں، یہ مال و دولت یہ صرف دنیاوی اسباب ہیں، حقیقت میں وہ ہمارا برگزیدہ بندہ ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ چنانچہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد مکان گرنے کی وجہ سے دب کر ہلاک ہو گئی، تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ یعنی ہزاروں اونٹ ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں، بہت ساری زمین کے بھی آپ مالک تھے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اور جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے برباد ہونے یا اولاد کے ہلاک ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا ہے، یہ اسی نے جس کا تھا اس نے لے لیا ہے، اللہ ہی نے عطا فرمایا تھا اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میرا کیا ہے، جو مالک تھا، حقیقی مالک تھا، اس نے لے لیا ہے۔ تو جو مصیبتیں آپ پر آ رہی تھی، جو آزمائشیں آپ پر آ رہی تھی، جب ان کی خبر آپ کو دی جاتی تو آپ ناشکری کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور لوگوں سے فرماتے تھے کہ جس کا تھا اس نے لے لیا ہے۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، اور جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہوئے، تمام جسم شریف میں جو ہے آپ کے آبلے پڑ گئے، یعنی جیسے وہ دانے پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا اس طریقے سے، اور پورا جسم مبارک آپ کا زخموں سے بھر گیا۔ یہ حالت ہوئی کہ سارے لوگوں نے آپ سے کنارہ کر لیا، سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ سارے قریبی رشتے ناتے میں آپ کو اس لیے بتاتا چل رہا ہوں کہ آپ کو صحیح سے ان کی سیرت کا اندازہ ہو سکے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، آپ کی ماں جو حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور آپ کی بیوی جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا زمانہ جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا تھا۔ جب بیماری کی وجہ سے آپ کے جسم میں دانے پڑے، آبلے پڑ گئے، تو سارے رشتے دار جو ہے وہ آپ سے دور ہو گئے، سبھی لوگوں نے کنارہ کر لیا، لیکن آپ کی جو زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ مسلسل جو ہے آپ کی خدمت کرتی رہی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ جو حالت تھی آپ کی بیماری کی حالت، یہ برسوں رہی، کئی سال جو ہے آپ کی زندگی کے اسی میں گزر گئے۔ آخر کار ایک بڑا طویل عرصہ جو ہے ان آزمائشوں میں آپ کا گزر گیا، صبر کرتے 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 اللہ کی مشیت پر صبر کرتے رہے۔ ایک دن آخر کار آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اپنی مصیبتوں کا ذکر کیجئے، اللہ قریب ہے، آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لہذا
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا تھی؟ وہی جو اوپر میں نے جس کا ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ سورہ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر 83۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے، اس طرح آپ اپنی تکلیف کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ عوام کے بیچ میں آپ کی بیماری کو لے کر کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک چیز جو مشہور ہے یا جو بیان کی جاتی ہے عوام میں کہ آپ کے جسم پاک میں جو ہے وہ کوڑ ہو گئی تھی یا جذام کی بیماری میں جو ہے آپ مبتلا ہو گئے تھے، یہ سراسر بے بنیاد باتیں ہیں اور غیر معتبر یہ داستانیں ہیں جو چھوٹی موٹی کتابوں میں لکھی گئی ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق ہے، یعنی پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ان بیماریوں سے یا ان خرابیوں سے پاک ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے لوگ حقارت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کوڑ ہو جائے تو لوگ کیسے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں نا، بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، کوئی قریب نہیں جانا چاہتا۔ جذام اگر ہو جائے تو لوگ بچتے ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو منصب ہے لوگوں کے قریب رہنا، اللہ کی وحدانیت کی لوگوں کو دعوت دینا، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب لوگ قریب رہیں گے، نبیوں سے باتیں سنیں گے، ان کے قریب آئیں گے، تب یہ جو دعوت کا کام ہے یہ ہو پائے گا۔ اور جب لوگ ہی بھاگنا شروع کر دیں، نبیوں سے دور رہیں، تو پھر یہ دعوت کا کام جو ہے یہ پھر آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ متفق ہے، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماریوں سے یا ایسے عیبوں سے، ایسی برائیوں سے پاک رکھا ہے جن کو عوام برا سمجھتی ہے، جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ قریب جانا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ بیمار ضرور تھے، جسم میں آپ کے جو ہے پورا جسم زخموں سے بھر گیا تھا، دانے پڑ گئے تھے، آبلے جو ہے یہاں پر لکھا گیا ہے وہ پڑ گئے تھے، لیکن ہرگز حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ اور ایسے ہی یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں۔ زخم تھے آپ کے جسم پاک پر، اور ایک نبی کے لیے یہ کہنا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے یہ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، بعد وصال انبیاء کی حیات، یعنی انتقال کے بعد بھی انبیاء کرام زندہ رہتے ہیں۔ اس کو لے کر مشکات شریف میں ایک حدیث، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ کھانے سے مراد یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مردے کو جب زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اکثر ہمیں جو ہے یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ مردوں کی جو صرف ہڈیاں جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ قبر اگر کسی کی کھل جائے تو بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بچتا، صرف ہڈیاں ہاتھوں کی، پیروں کی اور کھوپڑی باقی رہ جاتی ہے اور سارا جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ زمین جو ہے نا کھا جاتی ہے اس کو، جس طرح دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، ایسے ہی زمین جسموں کو کھا جاتی ہے۔ لیکن جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، ان کے جسم قبر میں بھی سڑنے اور گلنے سے محفوظ رہتے ہیں۔
اور اکثر اس طرح کے واقعات آپ دیکھتے ہوں گے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ برسوں کے بعد کسی کی قبر کھلی اور لوگوں نے دیکھا کہ کفن بھی صحیح سلامت ہے. دنیا والے اس پر بحث کرتے ہیں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جسم سلامت رہے. انہیں کیا خبر کہ یہ جو برزخ کی باتیں ہیں یہ ان کی سمجھ کے باہر ہے نا. یہ عالم میں جو برزخ کی باتیں ہیں نا, اس کو سائنس نہیں سمجھ سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت کو سائنس کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ نبیوں کے جسم جو ہے وہ قبروں میں بھی محفوظ رہتے ہیں. قبر کی مٹی بھی جو ہے اس کو کچھ نہیں کر پاتی, صحیح سلامت رہتے ہیں. تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ جیتے جی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پاک میں کیڑے پڑ گئے تھے. تو یہ ایک نبی کی سیرت کے حوالے سے اس بات کو تسلیم کرنا بالکل بھی جو ہے درست نہیں ہے. یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم پاک میں کیڑے پڑ گئے تھے, یہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں, غلط باتیں ہیں. ان پر ہرگز یقین نہ کریں. یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے, اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اس لیے جو ہے ان کو آزمایا جا رہا ہے. آزمائشوں میں مبتلا کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان سے ناراض ہے یا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے. نہیں, بلکہ آزمائشوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے مقام کو اور بلند کر دیتا ہے, ان کے درجات اور بلند کیے جاتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ, لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی جو تکلیفیں ہیں, آزمائشیں ہیں, وہ سب سے بڑی جو مصیبتیں ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں. امت پر تو ہم پر, امتیوں پر, عام لوگوں پر چھوٹی مصیبتیں, چھوٹی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں اور ہم اس پر صبر نہیں کر پاتے. حضور فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائشیں جو آتی ہیں نا وہ نبیوں پر آتی ہیں. اور اس کا ایک ثبوت جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی سیرت سے, آپ یہودی قوم آپ کو قتل کرنے کے لیے پیچھے لگی. مختصر جو ہے میں صرف بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیان کیا جاتا ہے کہ درخت شک ہوا اور اس میں جو ہے آپ نے پناہ لی. بعد میں ابلیس جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور دشمنوں کو بتاتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام یہاں ہے. جیسے کوئی بڑا درخت ہو تو اس کے اندر جگہ رہتی ہے نا, لوگ چھپ جاتے ہیں اس کے اندر, خاص طور سے بچے چھپ جاتے ہیں. تو ابلیس جو ہے اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ زکریہ یہاں ہے. تو یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے اس درخت پر آرا چلا کر کاٹنا شروع کیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی زندہ انسان کے جسم پر یا سر پر اگر آرا چلایا جائے تو اس کا درد سے کیا حال ہوگا. تو آپ درد سے بے چین ہو کر جب فریاد کرنا چاہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, تو وحی کی گئی حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرف کہ خاموش رہیں اور صبر کریں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی آزمائشیں جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں اللہ کی طرف سے. اب حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف آتے ہیں کہ جب آپ نے پھر دعا کی, کئی برس جو ہے بیماری کی حالت میں گزرے, آپ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, تو رب فرماتا ہے فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تو ہم نے اس کی دعا سن لی
اور ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ کریم حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اعلان فرما رہا، انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا بندہ پایا، یعنی جس کے صبر کی گواہی قرآن کی آیتیں دے رہی ہے، انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ اور جب تکلیف اللہ نے دور فرمائی تو کس طرح دور فرمائی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ اپنا پیر زمین پر ماریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، پیر زمین پر مارا تو اس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیر زمین پر رگڑے تھے تو آب زمزم اللہ نے جاری فرمایا تھا، ایسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ پیر اپنا زمین پر مارو۔ آپ نے پیر زمین پر مارا تو پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہوا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکم فرمایا کہ اس پانی سے آپ غسل کرو۔ آپ نے غسل کیا تو بدن کی تمام جو ظاہری بیماریاں تھیں، جو فنسیاں تھیں، وہ تمام کے تمام بیماریاں اس پانی کی برکت سے اللہ نے دور فرما دی۔ پھر حکم ہوا کہ 40 قدم چلیں، اللہ کی طرف سے 40 قدم آپ چلے۔ پھر دوبارہ حکم ہوا کہ پھر اپنا پیر زمین پر مارو۔ آپ نے حکم پر عمل کیا، دوبارہ اپنا پیر زمین پر مارا تو پھر ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور جس کا پانی انتہائی سرد یعنی انتہائی ٹھنڈا اور اس میں مٹھاس تھی۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ اس پانی کو پئیں۔ آپ نے اس پانی کو پیا تو اس سے بدن کے اندر کی جو آپ کی کمزوری تھی، کئی سال بیمار رہنے کی وجہ سے، وہ تمام کی تمام کمزوریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت پاک کے حوالے سے کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، کہ ہم نے اسے اس کے گھر والے، یعنی جو جن کا انتقال ہو گیا تھا، جن بچوں کا مکان گرنے کی وجہ سے، وہ تمام واپس لوٹا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس بھی راوی ہیں، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا۔ وہ جو عرصہ تھا آپ کی بیماری کا، وہ 7 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا، کم و بیش، واللہ عالم بالصواب، یہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ تو تمام اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ آپ کی جو اولاد برسوں پہلے مر گئی تھی، اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور کرامت، کشتی کو 12 سال کے بعد واپس نکالنا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 سال ہو گئے ہوں جس جہاز کو ڈوبے ہوئے، کشتی کو ڈوبے ہوئے، 12 سال میں وہ جسم بہہ کر کہاں سے کہاں چلے گئے ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے 12 سال کے بعد اس کشتی کو باہر نکالے اور وہ سارے کشتی کے لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں؟ تو یہ آیت پاک جواب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، پھر درود پاک پڑھیں، پڑھتے رہیے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ ہے 17واں پارہ، 17ویں پارے کا 6واں رکوع یہاں پر کھلا ہوا ہے۔ یہاں دیکھو یہ آیت ہے، آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت 84، یہ اوپر سے چوتھی لائن، یہ 17ویں پارے کا صفحہ کھلا ہے، صفحہ نمبر 330 ہے، سورہ انبیاء، یہ دیکھ لو آپ، آیت نمبر 84 ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ یہ یہاں پر ہے۔
یہ قرآن شریف ہے، کبھی بھی آپ آئیں اور کھول کر دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 330 ہے، 17ویں پارے کا رکوع 6 ہے اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد کیسے پھر سے جو ہے ان کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو جس رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد کو برسوں کے بعد زندہ فرمایا، اسی رب نے حضرت پیران پیر کے ذریعے سے 12 سال کے لوگوں کو زندہ فرمایا۔ جو پہلے لوگوں کو زندہ کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، وہی بعد والوں کو بھی پھر سے زندگی عطا فرمانے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جن مردوں کو زندہ فرمایا تھا، مختصراً عقیدے کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ عقیدے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ فرمایا، ان مردوں میں ایک تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ 2 مردے ایسے تھے جن کو انتقال ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کسی ایسے کو زندہ کرو جس کو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہوں۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا مجھے بتاؤ کسے زندہ کرنا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کو آپ زندہ کریں، جن کا نام حام تھا۔ حام، سام، یافس اور کنعان، یہ بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، جن میں سے کنعان ایمان نہیں لایا تھا۔ کسی دن ہم اس پر بات کریں گے۔ تو 4000 سال جن کو انتقال کیے ہوئے ہو چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آواز دیتے ہیں، یا سام کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر آ گئے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ تو جو رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے 4000 سال پہلے مرنے والے شخص کو زندہ کر سکتا ہے، تو کیا وہ غوث اعظم کے ہاتھوں سے 12 سال پہلے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کچھ لوگ کرامتوں کو اپنے عقل کی ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرامت اگر تمہارے بھیجے میں گھس جائے تو پھر کرامت ہی کیا ہے؟ ہاں، ان سے کہو کہ کرامت اگر عقل کے ترازو میں تول لی جائے تو پھر کرامت ہی کیا؟ ایک پیالے میں اگر انا ساگر بھرنا سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کرامت ہی کیا؟ کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہو۔ اور ان کرامتوں پر یقین جو ہے کرنا وہ ایمان والوں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے۔ جن کے ایمان میں کھوٹ ہو تو وہ انکار کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیالے میں جو ہے وہ انا ساگر آ جائے؟ تو جواب مل گیا آپ کو عقیدے کا۔ اب آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اللہ نے ان کی اولاد کو زندہ فرمایا اور آپ کو اتنی ہی اور اولاد عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جو ہے پھر سے توانائی، تندرستی عطا فرمائی، اور بہت ساری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد، مال کے بارے میں آزمایا جاتا ہے، مومنوں کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں وہ ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی جن لوگوں کو آزمائش کے لیے بیماریوں میں، قرض میں، مرض میں مبتلا کر دیا جائے اور وہ اس پر صبر کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملیں گے کہ ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ تھا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مختصر تذکرہ، جس سے ہمیں کئی ایمان اور عقیدے کو جلا بخشنے والے جو ہے وہ سبق حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر بندہ اگر صبر کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور مصیبتوں میں جو جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ایمان اور عقیدے کا ایک ثبوت آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ برسوں کے بعد بھی مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ فرماتا ہے، اور کسی نبی کے ذریعے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی کے ہاتھ سے ہو تو اسے
کرامت کہتے ہیں۔ نبی سے اگر ہو تو معجزہ، اور ولی کے ذریعے ہو تو کرامت اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی قرآن کے ان مضامین کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال عطا فرمائے، ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی المرسلین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔